بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ کی کھوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا۔ لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی خوراک حاصل کرتا۔ دن کو روزے رکھتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے مبادن اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں گا اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار عالم سے اس کی رضامندی و خوشنودی کی دعا کریں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں واپس آ کر مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی جہنمی ہے، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں ہوں گا، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، اے میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ چی بچی نہ ہوا تھا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے جان جاں آفریقے حوالے کر دی۔